کیا سوچا ہے اب تم نے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شانزل نے سنجیدگی سے پوچھا تو وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس کوہنیتوں کے بازو چڑھائے شانے بے نیازی سے چلتا جا رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بال شام کی ہوا کے سنگ اڑتے اس کی آنکھوں کی سرخیاں واضح کر رہے تھے۔ کیا سوچنا ہے میں نے؟ بدر نے لاپرواہی سے کہا تو شانزل نے اسے گھورا۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کا حامل وہ حسین شخص امیر ترین اور ذہین ترین ہونے کے باوجود آج کس مقام پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں بے حسی کے ساتھ ساتھ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تو تم اسے نہیں چھوڑو گے؟ وہ اس کم ظرف شخص کے ظرف پر حیرتوں کی زد میں تھا۔ اس بار بدر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں دن بھر سونے کے باوجود سرخ ہو رہی تھی۔ اس میں پوچھنے والا کیا ہے؟ پوچھتے ہوئے بدر کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھتے شانزل نے اپنے لب بھینچ لیے۔ 2 دریا کی حدود میں چلتے وہ دونوں کلونجی ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ جو اس نے کوٹ میں کیا، کیا وہ واقعی تمہارے لیے میٹر نہیں کرتا بدر؟ اس کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ بدر نے جینز کی جوبوں میں ہاتھ پھنسا لیے، سر ذرا سا اونچا کر کے نیلے آسمان کی وسطوں میں نارنجی پڑتے بادلوں کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ وہ لاکھ بد دماغ سے ہی، پر میری جان تو ہے۔ مبہم سا مسکراتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں شعر پڑھا، جبکہ شانزل ہکا بکا اس کی صورت دیکھ رہا تھا جس کی سیاہ آنکھوں میں آسمان کا نارنجی رنگ اتر رہا تھا۔ میں جان گیا ہوں شانزل، محبت میں میں نہیں ہوتا، محبت میں صرف تم ہوتا ہے۔ اس تم سے آگے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو پھر محبت اس میں اور تم کے درمیان سے بہت جلدی نکل جاتی ہے۔ وہ جو محبت کے 314 اصول ماننے سے انکار کیا کرتا تھا، آج خود محبت کے اصول نافذ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ سردار بدر لغاری آج سو کالڈ عاشق بن گیا تھا، اور وہ تم علیشا چوہان ہے، رائٹ؟ شانزل نے خود کو سنبھال کر سنجیدگی سے پوچھا تو سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالتے ہوئے بدر کی حرکت کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ اس نے لب بھینچ کر شانزل کی طرف دیکھا۔ وہ تم علیشا لغاری ہے، بدر نے اس کی تصحیح کی۔ اگر اس سے آگے خود کو اپنے مقام یا اپنے وقار کو رکھ لوں تو پھر کیا بچے گا شانزل؟ وہ عام سے لہجے میں کتنی بڑی بات کر رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ تم خود کو ایک مستقل اذیت میں مبتلا کر رہے ہو بدر۔ اسے سگریٹ لبوں سے لگاتے دیکھ شانزل نے تعصب زدہ انداز میں کہا، کم از کم میں تم سے ان الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بدر نے اس ریسٹورنٹ میں اپنے لیے مخصوص ٹیبل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو شانزل نے بھی اس کی تقلید کی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم توقعات بھی رکھتے ہو۔ شانزل دھیرے سے ہنسا۔ رکھتا نہیں ہوں، لیکن تم سے رکھنے لگا ہوں، اور وجہ وہ محبت ہے جس کا دعویٰ تم مجھ سے کرتے رہتے ہو۔ صوفہ سنبھال کر کہتا بدر ایک بات پھر اسے حیران کر گیا تھا۔ اہم وہ اس کی محبت سے منحرف نہیں تھا۔ یہ بات شانزل کے نزدیک معمولی ہرگز نہ تھی۔ پھر تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہی محبت تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی بدر۔ وہ لڑکی تمہیں آخری حد تک آزما رہی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کے مقابل بیٹھتا وہ گلا کھنگار کر بولا، میں سب سمجھتا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وہ مجھ سے زیادہ خود کو آزما رہی ہے شانزل ربانی۔ وہ اپنے مرحوم باپ سے شرمندہ ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کا قاتل میں ہوں۔ اس کا دل مجھے چاہتا ہے، لیکن اس کی روح اپنے باپ کے لیے بے سکون ہے۔ بدر نے مختصر لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو تم اسے کب تک وضاحت دیتے رہو گے بدر لغاری؟ نہ وہ تمہارا یقین کرے گی، نہ ہی اپنی بے وقوفیوں سے باز آئے گی۔ شانزل نے اس کی انگلیوں میں سلگتی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے ایک بار لبوں سے لگا کر اس نے دوبارہ نہیں چھوا تھا۔ میں اب اسے مزید وضاحت دینے کی غلطی نہیں کروں گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سگریٹ لبوں سے لگائی۔ میرے لیے یہ الزام میٹر نہیں کرتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ سب فضول ہے، تو زبان سے ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے شانزل، جس مرد کی محبت میں وہ مجھے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے وہ اس کا باپ ہے، اور باپ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ۔
سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آگ سی جلنے لگی، لہجے میں حسرت دار آئی تھی۔ میں اس کے باپ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، اس لیے نہیں کہ الزام مجھ پر ہے، بلکہ اس لیے تاکہ علیشہ کی روح کو قرار آ جائے، بدر نے مدھم سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو شانزل نے سر جھکا لیا کہ مقابل بیٹھا شخص جتنا بے حس دکھائی دیتا تھا وہ اتنا بے حس ہرگز نہیں تھا۔ تمہیں میری ایک ہیلپ کرنی ہے شانزل۔ بدر کی نظر سیڑھیاں اترتے شہیر پر پڑی تو اس نے شانزل کو مخاطب کیا۔ کیسی مدد؟ شانزل نے سر اٹھایا۔ تم شہیر سے بات کرو گے کیونکہ اس کی مدد کے بغیر قاتل تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، بدر نے سنجیدگی سے کہا تو شانزل ہولے سے مسکرایا۔ کہاں گئے تمہارے وہ مجھے مشکل کام پسند ہیں والے دعوے؟ وہ غیر سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کے سوال پر بدر سرخ آنکھوں سمیت مسکرایا۔ پسند ہیں، لیکن اپنی پسند کے چکر میں بدر لغاری اپنی محبت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اپنا موبائل اٹھا کر کہتا وہ سرحد سے کھڑا ہوا تھا۔ شہیر ویٹر سے بات کر رہا تھا۔ میں بات کیا کروں گا یہ تو بتا دو، اسے شہیر کی طرف جاتے دیکھ شانزل نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر بدر کا پھر مڑا۔ تبھی علیشہ نے شہیر سے اس کا موبائل مانگا تھا، جبکہ یہاں وہ واپس شانزل تک آیا تھا، جھکا اور مدھم لہجے میں چند جملے اس کے گوشگزار کیے تھے، ساتھ ہی انگلیوں میں دبی سگریٹ ایشٹرے میں مسل تھی۔ اوکے باس، میں پوری کوشش کروں گا، شانزل نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس 18-19 سالہ لڑکے کی طرف دیکھا جو ویٹر سے محو گفتگو تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا بدر شہیر کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ اس سے نظر ملتے ہی شہیر کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، بدر نے بنا لگی لپٹے رکھے اسے آگاہ کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، شہیر نے سختی سے کہا تو اپنی ایک ابرو اچکاتا وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں نے تم سے اجازت طلب نہیں کی، میں تمہیں بتا رہا ہوں، بدر نے مکمل اعتماد سے کہتے ہوئے لبوں کو سکیڑا تو شہیر ہاتھ کی مٹھی بھیج گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، یہاں تماشا لگ جائے؟ شہیر نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا تو بدر نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے ایک نظر 10-12 قدموں کے فاصلے پر سمندر کی جانب رخ کیے کھڑی علیشہ کی طرف دیکھا۔ شہیر اور بدر کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس تماشے میں تمہارا ہی منہ لال ہوگا شہیر سائیں، جو کہ فی الحال میں نہیں کرنا چاہتا، سب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بدر نے شان بے نیازی سے کہا تو شہیر لب ریچتا اسے گھورنے لگا۔ بدر مزید کچھ کہے بنا علیشہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ شہیر اس کی طرف بڑھتا شانزل اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ شانزل نے پر اعتماد انداز میں کہا تو شہیر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اسے پہچان گیا تھا۔ عدالت میں وہ شخص بدر کے ساتھ ہی تھا۔ آپ کی تعریف؟ شہیر نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو شانزل نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ تم جتنی چاہو کر سکتے ہو، ویسے ماں بدولت کو شانزل ربانی کہتے ہیں، وہ ٹھٹائی سے بولا تو شہیر نے سر جھٹکتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا جو علیشہ کی پشت پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ادھر مت دیکھو، وہ اس کا محرم ہے، کائنڈلی میرے ساتھ آؤ، مجھے تمہارے والد کے قتل کے حوالے سے بات کرنی ہے، شانزل نے اس بار سنجیدگی سے کہا تو شہیر نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، بدتمیزی سے کہتا وہ بدر کی طرف بڑھا تو شانزل نے سرحد سے اس کی مضبوط کلائی تھام کر اسے روکا۔ میں ایک باادب انسان ہوں اور بدتمیزی کرنے والوں کا اکثر منہ توڑ دیا کرتا ہوں، سو اگر اپنے اس مکھڑے کی سلامتی چاہتے ہو تو میری بات سن لو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، شانزل نے سخت لہجے میں کہا تو شہیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ 5 سے 1 منٹ اوپر ہوا تو میں تمہارا سارا ادب نکال دوں گا، اسے گھورتے ہوئے شہیر نے دو بدو کہا تو شانزل ایک بار پھر ڈھیٹ پن سے مسکرایا۔ اگر تم بدل کے سالے نہ ہوتے تو میں واقعی تمہارا منہ توڑ دیتا، کہتے ہوئے وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ شہیر غصے سے کھولتا اس کے ساتھ ہی اس کی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ چھوٹی حویلی کی عمارت پر ایک نگاہ دوڑاتا وہ اس کے 80 حصے میں آ گیا۔ قبرستان کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زیر لب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ احتیاط سے قدم اٹھاتا وہ ولید شاہ کی قبر کی طرف آیا تو سفید چادر میں لپٹی عورت کو فدا حسین کی قبر کے پاس بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے گلا کھنگارا، لیکن اس وجود پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز فدا حسین کی قبر پر اگے پھولوں کو اپنی نحیف انگلیوں سے چھو رہی تھی۔
وہ ان کی پشت سے گزرتا ولید شاہ کی قبر پر آ گیا۔ بارشوں کے دن تھے، موسم خوشگوار تھا، تو ولید شاہ کی قبر پر گلابی پھولوں کی جڑیں پھوٹ رہی تھی، کچھ جڑوں پر پھول بھی تھے۔ وہ جھکا اور جھک کر اپنی چوڑی ہتھیلی قبر کے سرہانے لگی تختی پر پھیری۔ اس کے ایسا کرنے سے قطبے پر لگی معمولی سی دھول بھی صاف ہو گئی۔ پھر پلٹا اور تھوڑے فاصلے پر نصب پانی کے نلکے کے قریب گیا۔ وہاں پلاسٹک کی چھوٹی سی بالٹی پہلے ہی موجود تھی۔ منصب نے اسے بھر کر ولید شاہ کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ زیر لب وہ ساتھ ساتھ فاتحہ بھی پڑھ رہا تھا۔ سیدہ بی بی اس کی کارروائی سے انجام سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ وہ بالٹی میں بچا پانی لے کر ان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر رکتا وہ اونچی آواز میں بولا تو انہوں نے یوں ہی جھکے سر کو ہولے اسباب میں ہلایا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ آج تمہاری بیوی نہیں آئی؟ ان کی طرف دیکھے بنا وہ مدھم آواز میں استفسار کر رہی تھی۔ منصب جو انہیں غائب دماغ سمجھ رہا تھا ان کے سوال پر چونک گیا۔ بس میں نے سوچا آج میں چلا جاتا ہوں، چاچو کی یاد آ رہی تھی تو اس لیے۔ منصب سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے یوں ہی کہہ دیا، جھوٹ معمولی بھی ہو تو جھوٹ ہی ہوتا ہے لاڈلے۔ گدی نشین کے الفاظ میں ایسی لغزش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اپنا جھوٹ پکڑا جانے پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس عورت سے شاید بچپن میں ملا تھا، لیکن ان کے الفاظ، ان کا لہجہ اس پر مستعد یہ آ گئی۔ وہ حیرت زدہ سا نیچے بیٹھ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے سچ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بولا۔ سیدہ بی بی کی اس کی جانب پشت ہی تھی۔ ایک مرد میں شرم و حیا اچھی صفت ہے، کہتے ہوئے ان کے لبوں پر ایک بھولی بستی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مجھے اطمینان ہے کہ اللہ نے تمہیں خوشی دی۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ چار دیواری میں ٹھہری رہے۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ نرم لہجے میں کہتی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوں۔ انشاءاللہ، آپ بس دعا کیجیے گا۔ ان کی آشنائی پر کچھ حیران ہوتا وہ دھیمی آواز میں بولا تو سیدہ بی بی نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے ناجیہ بیگم کو اکثر کہتے سنا تھا کہ سیدہ وہ بھی جان جاتی ہے جو اسے نہ بتایا جائے، لیکن آج منصب شاہ نے دیکھ بھی لیا تھا۔ دعا تو میں نے کر دی، اب قبولیت کی سند بخشنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کھوئے کھوئے انداز میں کہتی وہ آسمان کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ اس تمام دورانیے میں انہوں نے اس کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ ان کے جواب پر گمسم سا ہو کر منصب نے سر اٹھایا، شاید انہیں دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کیا، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ منصب نے بے اختیار پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں اس کے سوا کوئی زیرو نہ تھی۔ منصب شاہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ سرعت سے اٹھا، ایک بار پھر گھوم کر دیکھا، لیکن سیدہ بی بی وہاں کہیں نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بڑبڑایا، پھر ایک نظر فدا حسین کی قبر پر ڈالی، ہاتھ میں پکڑی بالٹی کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فدا اور حدیبہ کی قبر پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد وہ قبرستان سے نکل کر سیدھا چھوٹی حویلی آیا تھا۔ اسے راہداری میں ہی ملازمہ مل گئی تھی۔ منصب کو وہاں دیکھ کر اس نے فوراً سر جھکایا تھا۔ سلام شاہ سرکار۔ اس نے ادب سے سلام کیا تو منصب نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا۔ سیدہ بی بی کدھر ہیں؟ کیسی ہیں وہ؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیسی ہو سکتی ہیں سرکار؟ ان کا تو دماغ ہی اب کام نہیں کرتا، بس نیند گنودگی کی حالت میں رہتی ہیں، ملازمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ابھی کیا کر رہی ہیں؟ منصب بے یقین سا تھا۔ انہیں وضو کروا کر آئی ہوں، نماز پڑھ رہی ہیں، ملازمہ نے کچھ حیران ہوتے ہوئے کہا تو وہ پشت پر ہاتھ باندھتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا، لیکن آنکھیں سماتے ان کا کیا کرتا؟ وہ عورت جس وقت اپنے کمرے میں وضو کر رہی تھی، بالکل اس وقت وہ اس کے سامنے کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ حیران تھا، لیکن سوال کس سے کرتا، جواب کس سے ملتا؟ اسے یاد تھا کہ چند روز پہلے محرمہ جب ناجیہ بیگم کو اپنی اور سیدہ بی بی کی ملاقات کی بابت بتا رہی تھیں تو حیران ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیدہ اب ذہنی طور پر نیم مفلوج ہو چکی ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ کوئی حاملے شعور بات کر سکے، لیکن آج وہ جان گیا تھا کہ ذہنی طور پر نیم مفلوج وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ تقویٰ کی بھٹی میں جل کر مومنوں سی کندن ہو گئی تھی، وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے پوشیدہ ہو چکی تھی۔
ہیلو ہیلو علیشے، میری بات سنو پلیز۔ فون کان سے لگائے وہ تیزی سے بولتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ علیشہ کے اس انداز، اس کے الفاظ، سب کچھ اسے پریشان کر رہا تھا۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، فقط لہروں کا شور تھا جو اسے سنائی دے رہا تھا۔ علیشہ، علیشہ تم کہاں ہو؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ میرے پاس، میرے ساتھ ہے۔ میرے مقابل آؤ اور پھر کر لو علیشہ سے بات۔ وجاہت سے بھرپور بھاری مردانہ آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو عالم کے قدم ٹھٹک گئے۔ موبائل فون پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، بدر لغاری دوسری جانب سے کال کاٹ چکا تھا۔ ڈیم اٹ! عالم نے بے اختیار دانت پیچے تھے۔ شہیر کے نمبر سے تو وہ بات کر رہی تھی، تو شہیر سے فوری رابطہ ممکن نہ تھا۔ وہ خود اس وقت نشارو تھا، ورنہ اگر کراچی ہوتا تو ڈائریکٹ دور دریا پہنچ جاتا۔ مجبوراً اس نے عبدالعزیز چوہان کا نمبر ڈائل کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں فوری طور پر دو دریا پہنچنے کا کہہ کر وہ خود لاؤنج میں چلا آیا۔ اتنی جلدی میں کیوں ہوں؟ کوئی پریشانی ہے؟ اسے بے چین دیکھ کر کچن سے نکلتی سندل بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ علیشہ، اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اس وقت بدر لغاری کے ساتھ ہے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ غائب دماغی کے ساتھ بولا تھا۔ کیا؟ تو بھایا کدھر ہیں؟ ان سے بات ہوئی تمہاری؟ سندل بیگم کو فکر لاحق ہو گئی۔ ہاں ابھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علیشہ کی طبیعت کچھ بھوجل دی تو وہ شہیر کے ساتھ باہر گئی ہے۔ عالم نے انہیں آگاہ کیا تو وہ مزید پریشان ہوئی۔ شہیر تو ابھی بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ یہ تو بھایا کو چاہیے تھا کہ اسے روکتے، وہ جابر لغاری کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسے۔ بے چینی سے ہاتھ مسلتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ آپ کی بھتیجی اس جابر بدر لغاری سے محبت کرتی ہے ماما۔ اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہی آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ ارے محبت نہ بھی کرتی، وہ تو خون بہا میں اسے اس کے پاس ہی جانا تھا، لیکن اس صورت میں سارنگ زندہ ہوتا۔ سارنگ کو یاد کرتی وہ اداس ہو گئیں۔ جو مر چکا ہے اب اس کے لیے تڑپنا بند کریں پلیز۔ جو زندہ ہے اس کی فکر کریں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا ماما۔ یہ سب آپ کی اور دونوں ماموں کی خود غرضی کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ اگر آپ علیشہ کی مدد کرتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنکھوں میں گلال اتر رہا تھا۔ اب جو ماضی میں ہوا اس پر فاتحہ پڑھو اور مستقبل کا سوچو، سندل بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مستقبل یہ ہے کہ بدر سے جدا ہو کر وہ مر جائے گی۔ ان کی طرف دیکھتا وہ ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ اس کا جواب سن کر سندل بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ محبت کرتی ہے اس سے، کہتے ہوئے عالم کا لہجہ اذیتناک ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے اس کی محبت، وہ برہم ہوئی۔ محبت بھلے ہی چلی جائے لیکن میں اسے بھاڑ میں نہیں جانے دوں گا، ہرگز نہیں، درستگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عالم ہوش سے کام لو، کہاں جا رہے ہو تم؟ اسے وہاں سے نکلتے دیکھ وہ چیخی۔ کراچی جا رہا ہوں، وہ بنا پلٹے بولا۔ یا خدا، ابھی رات تو آئے ہو، کچھ دن تو رکو صحیح۔ وہ اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ انسنی کرتا اندرونی گیٹ پار کر گیا۔ سندر بیگم نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جانے آنے والا وقت کیا رنگ دکھانے والا تھا، کچھ سوچ کر وہ سبحانی کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ہوا میں زہر گھلا، پانیوں میں آگ لگی۔ ہوا میں زہر گھلا، پانیوں میں آگ لگی، تمہارے بعد زمانہ بڑا عجیب آیا۔ اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں گلتا وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ بدر نے سنجیدگی سے کہا تو علیشہ نے آنسو حلق میں اتارنے کی کوشش میں ایک گہرا سانس لیا۔ میں بولنے کے قابل نہیں رہی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بامشکل بولی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ کیا اب میں تمہارے باپ کا قاتل نہیں رہا؟ پوچھتے ہوئے بدر نے بہت آہستگی سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ لمس کی نرمی نے علیشہ کو اندر تک بے سکون کر دیا تھا۔ عجیب لمس ہے اس کا، میری ہتھیلی پر، وہ دل بناتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔
میں نہیں جانتی سچ کیا ہے۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی کھینچنے کی ناکام کوشش کرتی وہ نظریں پھیرتے ہوئے بولی، جب جانتی ہی نہیں تو الزام کیوں لگایا تھا؟ بدر کے سوال پر اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی، ناک میں چمکتی لونگ اس کی آنکھوں کے سنگ روتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو قتل کی دھمکی دی تھی، دل کے درد پر ضبط کرتی وہ دبی دبی سی آواز میں چیخی۔ ارد گرد موجود لوگوں میں سے کچھ بڑی توجہ سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن اکثریت کو علیشا کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ پورے قد سے اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ جاوید اور شہزاد نے میری آنکھوں کے سامنے جو زہر اگلا ہے، میں اس پر کیوں یقین نہ کروں؟ وہ مزید بولی تو اس بار بدر کی سیاہ آنکھیں لمحہ بھر کو چھوٹی ہوئی تھیں۔ اس نے علیشا کے چہرے سے نظر ہٹا کر ایک نگاہ دور تک پھیلے نیلے سمندر پر ڈالی، پھر جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھوں کی سرخی میں شدت بھی تھی۔ جاوید اور شہزاد کو میں نے تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے فارم ہاؤس سے بے دخل کیا تھا، ان میں سے ایک کو تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے زخمی کیا تھا، تو پھر وہ کیوں کر میرے ساتھ وفا کریں گے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولتا، نامحسوس انداز میں اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ اس کے سوال پر علیشا کی پلکیں لمحہ بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ دونوں بغیرت بک چکے ہیں۔ باؤنڈری کی ریلنگ پر سختی سے ہاتھ جماتا وہ سرد آواز میں بولا تو علیشا نے پلکیں جھپکائیں۔ میں نہیں جانتی، وہ بڑبڑائی، جھوٹ بول رہی ہو تم، سب جانتی ہو تم۔ ریلنگ پر ہاتھ مارتا وہ گررایا۔ علیشا سہم کر مزید پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ پیچھے کو گر جاتی، بدر نے اسے کمر سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، جن کی رنگت دیکھتی علیشا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں سچ میں نہیں جانتی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا واقعی تم مجھے نہیں جانتی؟ پوچھتے ہوئے بدر کے سرد لہجے میں اذیت ڈال آئی۔ ارے وہ تو تم ہی تو جس پر میں نے خود کو عیاں کیا ہے، پھر تم کیسے نہیں جانتی؟ کیوں نہ جان سکی علیشے؟ قاتل قاتل کہتی رہی، ایک بار بھی نہ سوچا کہ تمہارا بدر ایسا کبھی نہیں کر سکتا؟ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھتا وہ اس سے پل بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مانتا ہوں کہ شفاق ہوں، بے حس ہوں، سنگ دل بھی ہوں، لیکن علیشا لگاری بے ضمیر نہیں ہوں میں۔ اس کے چہرے کو اذیت سے تکتا وہ بے حد دھیمی آواز میں بولتا چلا گیا۔ اس کی وضاحت دینے کے انداز پر، عثمان بھرے شکوے پر وہ دم سادھے اسے دیکھتی چلی گئی۔ دل نے اس پل شدت سے اس شخص کے سینے سے لگنے کی خواہش کی تھی، لیکن کیسے؟ کیوں کر؟ ایک ہاتھ سے بھی کم فاصلے پر کھڑا وہ شخص اس سے میلوں دور جا کھڑا ہوا تھا، اور اسے دور دھکیلنے والے ہاتھ کسی اور کے نہیں، خود علیشا چوہان ہی کے تو تھے۔ میرا راستہ چھوڑ دے، خود پر کڑے پہرے بٹھاتی وہ سر اونچا کر کے بولی تو بدر نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس لڑکی کے سامنے کچھ بھی کہنا رائیگاں ہی تو تھا۔ کون سا راستہ؟ کیا وہی جس پر تم نے خود مجھے گھسیٹا ہے؟ خود کو سنبھال کر سخت لہجے میں کہتا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ علیشا نے نظریں جھکا کر لکڑی کے فرش کو گھورا۔ یہ راستہ تمہارا تھا، لیکن اب میرا بھی ہے علیشے، اور میں تمہیں بیچ راستے میں یوں راستہ نہیں بدلنے دوں گا۔ اس کی جھکی پلکوں پر اٹکے شفاف موتی کو تکتا وہ مضبوط لہجے میں بولا تو علیشا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ بھوری آنکھوں میں درد آنسوؤں کی صورت ڈول رہا تھا۔ وہ کچھ پل یوں ہی اس کا سرخ پڑ چکا چہرہ دیکھتا رہا۔ نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کی تھوڑی پر لگے زخم کے نشان سے لپٹ رہی تھی۔ دل کی مان کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس بار اس کے رخسار پر لڑکتے آنسو کو لبوں تک آنے سے پہلے ہی صاف کر دیا۔ اب جو بات ہوگی کورٹ میں ہوگی علیشا بدر لگاری، لہجے میں سرد مہری سمو کر کہتے ہوئے اس نے ضبط سے ہاتھ پیچھے کھینچا تو اس کی اس عنایت پر وہ سرحد سے دوسری جانب گھوم گئی۔ ہوا کے سنگ بے لگام ہوتے اس کے اخروٹی بال بدر کی سیاہ آنکھیں لمحہ بھر کو ساخت کر گئے تھے۔ اس کے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر کمر تک آ رہے تھے۔ کندھے پر جھولتی شال لاپرواہ سی تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور اس کی شال اس کے سر پر ڈال کر اس کے گرد لپیٹ دی۔
جو میرا ہے اس پر کسی اور کی نظر پڑنا بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں شال کے پلو تھماتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تو علیشا نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ بدر لگاری کی خوشبو ایک بار پھر اس کی سانسوں میں تیز رفتار کر گئی۔ وہ شخص اس کا پور پور دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ وہ اسے یوں ہی سمندر کی جانب رخ کیے کھڑے دیکھ بہت آہستگی سے اس سے دور ہوا، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ اپنے آس پاس لوگوں کی نظروں سے بے بہرا وہ اپنے آپ سے لڑتی دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں گلتا تھی۔ دل کی ایک ایک دھڑکن نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی تمنا کی تھی، لیکن چاہ کر بھی پلٹ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر پلٹی تو پتھر ہو جائے گی۔ یوں ہی پانی کی لہروں کو گھورتے چند لمحے یوں ہی سرک گئے جب شہیر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ علیشا نے گردن موڑ کر دھندلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ واپس چلے آپا؟ اس کی طرف گردن موڑتا غائب دماغی کی سی کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں سرخ تھیں، پلکوں پر نمی سی تھی، یوں جیسے وہ رو کر آیا ہو۔ اس کے پوچھنے پر علیشا نے بامشکل اسبات میں سر ہلایا۔ چلو، بے حد آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہیر نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ وہ لب سے خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ذہن ارد گرد کے شور و گل سے بے خبر تھا کہ ساری سوچیں تو وہ دشمن جہاں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس کی قید سے آزاد کہاں ہوں محسن، بنا کے رکھتا ہے خیالوں میں یرغمال مجھے۔